أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لما غلق الخاتم لما صدق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فزائلهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم مؤمنين. صلوات من محمد حضرت گرامی قدر. یہ درس جو درس معرفت امام زمانہ ہے، بہرحال ایک مجلس کے طریقے سے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ درس کو چونکہ درس کی صورت میں رہنا ہے، اور اس وجہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جن سے ہمارے زمانے کے جو حالات ہیں وہ اس سے ریلیٹ کر سکیں، اور ہم اس درس کے آئینے میں جو آج کل جو حالات چل رہے ہیں، جو زمانہ غیبت کے جو امتحانات چل رہے ہیں، ان سے باخبر ہو سکیں، اور جو اس دور میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے، جس کی طرف ہماری نگاہیں ہونی چاہیے، جس کی طرف ہمیں خبردار ہونا چاہیے، وہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ان درس کا بھی یہی مقصد ہے، ورنہ نہ کہنا اور نہ سننا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ کوشش یہی ہے کہ ہم اور آپ مل کے ایک ساتھ ان چیزوں کو ایک بار سے ریوائز کریں، ایک بار سے دیکھیں، ایک بار سے ان پہ نگاہ ڈالیں کہ جو ہم سے مطالبات ہیں دین اسلام کے، خصوصاً زمانے غیبت میں. لہذا ان حدیثوں پہ بھی ہماری نگاہ رہنی ضروری ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ یہ ہماری لا علمی اور ہماری بے خبری کا نتیجہ ہے کہ ہم بہت سی جگہوں پہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ یہ ہم سے متعلق نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بہرحال، اور ہم امام کی محبت اور امام کی ولایت اور امام کی مودت، ان سب چیزوں پہ اکتفا کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبت یعنی صرف اور صرف امام سے ہمارے دل میں جو محبت پائی جاتی ہے اس کا نام محبت ہے، یا ولایت اہل بیت کا ایک پورا شور مچایا جاتا ہے، اور اس پہ پھر مولائی اور موالی اور نہ جانے کتنے تمغے بانٹے جاتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت یعنی آل محمد سے منسلک ہونا اور آل محمد سے محبت رکھنا، اس کا نام ولایت ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اس دور میں جو ہماری ولایت آل محمد سے تمسک ہے، وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور اب پھر عرض کر رہا ہوں کہ وہ مرجعیت کے بغیر مکمل نہیں ہوگا. یعنی اس کا جو طول ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، یعنی ہم بغیر مرجعیت کے ولایت آل محمد تک پہنچنے والے نہیں ہیں. یعنی یہ ہمیں کنفرم ہے، یہ روایات سے ثابت ہے، یہ روایات آل محمد سے ثابت ہے کہ جو آل محمد تک پہنچنا چاہتا ہے انہیں اس دروازے سے گزرنا ہوگا، اسے اس دروازے کو پکڑنا ہوگا، اسے اس دروازے سے. یہ ہمارا روڈ میپ ہے، یہ ہمارا نقشہ ہے. یعنی کتنے بھی ہم عالم ہوں، کتنے بھی فاضل ہوں، کتنے بھی ہم مولائی ہوں، کتنے بھی ہم آل محمد کے ماننے والے ہوں، کتنے بھی ہم آل محمد کو پہچاننے والے ہوں، لیکن اس زمانے غیبت میں ہم ان علماء اور ان مراجع
मराजईन किराम से मुंसलिक हुए बगैर हम आले मोहम्मद तक नहीं पहुंच सकते। यानी ये कन्फर्म है, और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, बल्कि इमामों ने इसकी तायीद की है, इमामों ने इसको बयान किया है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि हम इन दोनों चीजों को अलग अलग कर देते हैं, हमने दीन में भी डिवाइडेशन किया है, मरजैयत को अलग किया है, विलायत को अलग किया है, आले मोहम्मद को अलग किया है, मराजईन को अलग किया, जबकि मराजईन उसी तसलसल का एक हिस्सा है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। यही वजह है कि हमारी मजलिसों में मराजईन किराम की तौहीन हो जाती है और हम खामोश बैठे रहते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी नजर में वो मराजी की तौहीन है, वो आले मोहम्मद की तौहीन नहीं है, जबकि दर हकीकत वो आले मोहम्मद की तौहीन है। किसी के पास वारंट आ जाए पुलिस का, और पुलिस का वारंट आ जाए, हुकूमत की तरफ से वारंट आ जाए कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए, और वो पुलिस वाला लेके आए, आपका ये तो हमारे महल्ले में रहता है, हमारी गली में रहता है, और ये पुलिस वाला है तो क्या हुआ, आप उसे धुतकार दे, तो आप उससे नहीं धुतकार रहे। अब जो एक्शन होगा वहां से एक्शन ये होगा कि आपने गवर्नमेंट के ऑर्डर को नहीं माना, यानी अब उसका इंडिविजुअल अमल नहीं है। यहां हमारी खामोशी दर हकीकत जब मराजईन की तौहीन की जाए, हमारी खामोशी जब मराजईन के ऊपर तहमतें लगाई जाए, जब मराजईन को गालियां दी जाए, उस वक्त हमारी खामोशी दर हकीकत आले मोहम्मद की तौहीन पे खामोशी है। यानी इसमें कोई फर्क नहीं है। ये जो विलायत फक़ी का नजरिया दिया गया है, ये जो इमाम खुमैनी ने विलायत फक़ी को दुनिया को समझाने की कोशिश की है कि ये वली फक़ी, इसकी विलायत उसी तरीके से है जो आले मोहम्मद की विलायत है, इसलिए कि ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा है। भले ही एक मुस्तहिद है, इसने कोशिश की है, लेकिन अब जो ये बयान कर रहा है, अभी अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा है। अब ये अगर किसी हुक्म को बयान कर रहा है, अब अगर ये किसी फतवे को बयान कर रहा है, अब ये किसी मसले शरई को बयान कर रहा है, तो ये अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये खुद ही आके बैठ गए हो। अब देखिए, ये भी चूंकि हमने ज़माने गैबत को समझा नहीं है, लिहाजा इसके इम्तिहानात से हम गाफिल हैं। एक इंसान होता है ना कि जिसे यही ना पता हो जिसे क्लास में हुआ क्या है, आप उसे इम्तिहान में ले जाके बिठा दे तो बेचारा वो इधर उधर ही तो देखेगा और क्या करेगा, जब उसने पूरे साल कुछ किया ही नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है कि ये गैबत एक इम्तिहान गाह है। गैबत जो तकसीम हुई है, इमाम की हदीस सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, इमाम फरमाते इन्ना लिल क़ाइम गैबतैन यरजिउ फी इहदाहुमा व फिल उखरा ला युदरा ऐना हुआ यशहदुल मवासिम यरन नास व ला यरौनहु। इमाम फरमाते हैं कि बेशक हमारे कायम के लिए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, उनके लिए दो गैबतें हैं जो हमारे यहाँ गैबत सुगरा और गैबत कुबरा के नाम से मशहूर है। हमने उन्हें गैबत सुगरा और गैबत कुबरा में डिवाइड किया। इमाम फरमाते हैं कि हमारे आखिर के लिए दो गैबतें हैं। एक गैबत वो है यरजाउ फी अहदाहुमा, एक में तो वो पलट के आएंगे, एक गैबत खत्म होगी तो पलट के आएंगे। दूसरी क्या है? वो दो है वह फिल उखरा ला युदरा, लेकिन दूसरे के बारे में मालूम नहीं है कि ये कब तक खिंचेगी, इसकी मुद्दत ना मालूम है। उसका मालूम है हमें कि 70 साल की थी, एक मुअय्यन मुद्दत के लिए थी, एक मुअय्यन वक्त के लिए थी, ड्यूरेशन पीरियड हमें मालूम है। लेकिन ये जो आखिरी गैबत है, इसके बारे में हमें मालूम नहीं है कि ये कब तक खिंचने वाली है। उसके बाद इमाम फरमाते हैं ला युदरा ऐना हुआ, किसी को नहीं मालूम कि वो कहां है। फिर कहा यशहदुल मवासिमा यरन नास वला यरौनहु, कि इमाम फरमाते हैं कि उन्हें हज के मनासिक पे देखा जाएगा, और हज के मनासिक पे जब देखा जाएगा तो यरन नास वला यरौनहु, कि वो लोगों को देखेंगे लेकिन लोग उन्हें नहीं देख पाएंगे। या बाद रिवायतों में है कि यराहुम वला यरौनहु, कि वो लोगों को देख रहे होंगे लेकिन लोग उन्हें नहीं देख रहे होंगे। यानी गैबत का जो तस्वुर है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि इमाम किसी जजीरा बरमूदा पे जाकर रह रहे हैं, बरमूदा ट्रायंगल, एक नया तस्वुर बयान किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इमाम हमारे ही दरमियान में है, और ऐसे हैं कि यरन्नास, कि वो लोगों को देखते हैं, वला यरौनहु, लेकिन लोग उन्हें नहीं देख पाते हैं। देखा है ना, गाड़ी में जब हम बैठते हैं तो बहुत सी गाड़ियों के शीशे ऐसे होते हैं कि जो रिफ्लेक्ट करते हैं, कि हम उस पर देख रहे हैं तो हम तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है उसे बाहर का साथ सब कुछ नजर आ रहा होता है। तो बहुत से चोर ऐसे उसमें पकड़े भी जाते हैं कि वो ये सोच रहे होते हैं कि इसमें कोई नहीं है, उसे खोलने की कोशिश कर रहे होते, जबकि अंदर बैठा हुआ देख रहा होता है। यही हाल इमाम का है कि इमाम हर वक्त हाजिर और नाजिर है, हर वक्त। ये जो जुमला है कि आलम महजर खुजास,
کہ عالم جو ہے یہ دنیا جو ہے یہ محضر خدا ہے، یعنی ہر وقت خدا حاضر ہے. اور جب خدا حاضر ہے تو جن کو خدا نے اپنا نمائندہ بنایا ہے، جنہیں شاہد بنایا ہے، وہ بھی ہر وقت حاضر ہے، وہ بھی محضر خدا. بس محضر خدا گناہ نے کنی. یہ امام خمینی کا جملہ تھا کہ یہ عالم جو ہے بڑا اہم جملہ تھا ان کا، ان کی سارا تقوی اسی پہ ٹکا ہوا تھا. امام خمینی کا کہ عالم محضر خدا بس در محضر خدا گناہ نے کنی. کہ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ خدا حاضر ہے اور خدا دیکھ رہا ہے تو پھر اس میں گناہ نہ کریں. امام بھی دیکھ رہے ہیں، امام حاضر ہے ہمارے اعمال پر. حتیٰ یہ کہ ہر وقت امام کی نگاہ کرم ہمارے اوپر ہے، ہر وقت امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. بہرحال اب جبکہ امام یرى الناس ولا يرونه، وہ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں، تو یہ غیبت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک غیبت صغریٰ ہے اور ایک غیبت کبریٰ ہے. مراجعین کا جو ثبوت ہے وہ غیبت کبریٰ کے لیے ثابت ہوتا ہے. کیسے ثابت ہوتا ہے؟ امام کی جو یہ غیبت صغریٰ ہے، یہ دو اس کی کچھ خصوصیتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ مدت صغیر کے لیے تھی، 70 سال، 69 اور 70، بس اس کے درمیان 70 سال کی یہ مدت تھی. اور یہ 70 سال کی مدت تھی تو اس میں امام ایسا نہیں ہے کہ بالکل غائب ہیں. امام لوگوں کو دکھائے دیتے، سامنے موجود ہے امام، لیکن کچھ لوگوں سے امام کا رابطہ ہوتا ہے، سب سے رابطہ نہیں ہوتا ہے. لہذا ارتباط جو تھا وہ محدود تھا امام کا. جو امام لوگوں سے ملتے تھے، کمیونیکیشن جو امام کا تھا، جو امام لوگوں سے ملتے تھے، جو ارتباط تھا، جو کنیکٹیوٹی تھی، وہ محدود ہو گئی تھی. تھے امام سامنے، یعنی اسی علاقے میں تھے، سامرہ کے قریب میں تھے امام، کسی اور جغرافیکل علاقے میں نہیں تھے، اسی جگہ پہ. لیکن کیا ارتباط محدود تھا. تیسری بات کیا، ان سب چیزوں کے باوجود کہ ڈیوریشن کم تھی اور امام ایک جغرافیکل خاص جگہ پہ موجود تھے، اس کے باوجود بھی امام کی طرف سے یہ اہتمام تھا کہ 4 نائبوں کو اس شارٹ پیریڈ میں بھی امام نے معین فرمایا. فرمایا نہیں فرمایا؟ شارٹ پیریڈ میں بھی امام نے 4 نائب رکھے. محمد ابن عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، علی ابن محمد سمری اور حسین ابن روح، یہ 4 نائب امام کے رہے. یہ 4 نائب ایک دوسرے کے بعد رہے اور مسلسل امام کا ان سے رابطہ رہا. لوگ ان نائبوں سے جڑے رہے اور یہ نائب امام سے جڑے رہے. تو ذرا مجھے عقل سے بتائیں کہ ایک ٹیچر جب 10 منٹ کے لیے کلاس سے باہر جا رہا ہے تو کسی کو مانیٹر بنا کے جا رہا ہے کہ کلاس کو دیکھتے رہنا، اور ایک دن وہ پورے دن کے لیے غائب ہو جائے اور کسی کو بٹھا کے نہ جائے، تو عقل قبول کرے گی؟ کہ جو اتنا محتاط ہو کہ 10 منٹ کے لیے اگر کلاس سے جا رہا ہے کہیں تو کسی کو اپنی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہے، کسی کو نائب بنا کے جا رہا ہے، وہ بھی اس دور میں کہ جب وہ یہیں قریب میں گیا ہے، کسی دکان پہ گیا ہے، کہیں گیا ہے وہ ٹیچر، اور ابھی پلٹ آئے گا، 10 منٹ کے اندر آ جائے گا، لیکن اس 10 منٹ کے لیے بھی جو چھوڑ کے نہ جا رہا ہو، کل کو آپ کے بچہ آ کے کہنے لگے کہ آج تو پورے دن کلاس میں کوئی تھا ہی نہیں، تو آپ کی عقل قبول کرے گی؟ کہ جو اتنا محتاط ہو، جو ایک شارٹ پیریڈ کے لیے نہ چھوڑ رہا ہو، وہ لانگ پیریڈ کے لیے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہیں سے نیابت عامہ کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ جب اس دور میں نائب خاص کی ضرورت تھی تو اس دور میں نائب عام کی ضرورت ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے، اماموں کی حدیثیں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امام نے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا. امام نے ہماری پوری ٹریننگ کی ہے، امام نے ہماری پوری پرورش کی ہے، امام نے ہمیں پورا سمجھایا ہے، بتایا ہے. کیسے بتایا ہے؟ امام کی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ نائب خاص کی ضرورت غیبت صغریٰ میں موجود ہے. سب کے لیے واضح ہے، جو مرجعیت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی واضح ہے کہ اس دور میں نائب خاص تھے کہ جن کا امام سے رابطہ تھا. لوگ اپنے مسائل شریعت میں اپنے اموال جو ان کے اوپر واجب تھے، جو حقوق ان کے اوپر واجب تھے، ان رکوع شرعیہ کو پہنچانے کے لیے ان کا سہارا لیتے تھے، وہ امام کی اجازت سے اسے خرچ کیا کرتے تھے. یہ پورا تصور موجود ہے. حتیٰ یہ کہ امام سے پہلے اماموں کے دور میں بھی یہ تصور اماموں نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا تھا. جب امام ایک چھوٹی سی غیبت کے لیے دنیا سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے تھے. حتیٰ یہ کہ 7ویں امام کہ جن کی زندان میں زندگی گزری ہے، صلوات علی محمد و آل محمد، امام نے اپنے پیچھے پورا چینل چھوڑا تھا، ایک پورا ایک سسٹم چھوڑا تھا. امام کے نائب موجود تھے اور امام کے نائبوں کے نائب موجود تھے جو الگ الگ علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے. تو جب وہاں جیوگرافیکل ڈسٹینس کم ہونے کے باوجود بھی کہ امام سامرہ ہی میں ہے یا امام عراق ہی میں ہے
اس کے باوجود امام نے نیابت خاصہ کا اہتمام کیا اور اپنے نائب بنائے. تو جب یہ جیوگرافیکل ڈسٹینس بڑھ جائے گا اور امام کے چاہنے والے صرف عراق اور ایران اور سعودی میں ہی محدود نہیں رہیں گے بلکہ یہ شیعت پھیل جائے گی تو یہ نیابت عامہ کی ضرورت اور زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. اس دور میں شیعہ اتنے وائڈ نہیں تھے, بہت زیادہ ایران, عراق, سعودی اور یورپ کا بہت زیادہ سیریا ان خاص علاقوں میں. لیکن اب جب یہ شیعت آگے بڑھی ہے اور جب شیعت آگے بڑھی ہے تو وہی تصور آگے بڑھے گا کہ نیابت خاصہ کے بعد اب نیابت عامہ کی ضرورت ہے, وہ بھی امام کی حدیثوں کی صورت میں, اس لیے کہ امام نے اب نیابت خاصہ کے لیے منع کیا ہے کہ اب دیکھو اپنے بعد کسی کو اپنا نائب قرار نہ دینا. اب امام کی وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام جب امام کے گھر پہ حملے شروع ہوتے ہیں, امام کی ولادت ایک تو مخفی ہوئی ہے اور مخفی ہونے کے باوجود بھی لوگ امام کی جاسوسی کر رہے ہیں, دروازوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, جاسوسی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, حتیٰ یہ کہ امام نے اپنے چاہنے والوں سے بھی اپنے بیٹے کی ولادت کو چھپا رکھا ہے. بارہا امام کے دروازے پہ حملے ہو رہے ہیں, بارہا امام کے گھر پہ حملے ہو رہے ہیں. اب ایسے میں امام زمانہ کی غیبت صغرا شروع ہونے والی ہے. ادھر امام کا انتقال ہوگا اور ادھر امام کی غیبت صغرا شروع ہو رہی ہے. اور جب یہ امام کی غیبت صغرا شروع ہو رہی ہے تو اس غیبت صغرا کے لیے امام نے ہمارے سامنے ایک روڈ میپ رکھا ہے جس میں امام کی وہ حدیث کہ جو ہمیں مراجعین کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ دیکھو تمہیں بے والی و وارث نہیں چھوڑ دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں تلک تو ہم لے کے آئے, مثلا یہ قافلہ گیا کربلا تلک اور کربلا تلک تو لے گئے اور کربلا سے لا کے یہاں بارڈر پہ لا کے چھوڑ دیا جائے, یہاں سے آنے کا کوئی انتظام نہ ہو. تو جس نے اتنا انتظام کیا ہے وہ گھر تلک لانے کا بھی انتظام عقلی تقاضا ہے. اسلام عقل کا مذہب ہے, اسلام عقل سے چلتا ہے. یعنی اماموں نے اتنی محنت کی کہ پہلے امام نے دوسرے امام تلک پہنچایا, دوسرے نے تیسرے تلک پہنچایا, تیسرے نے چوتھے تلک پہنچایا اور چوتھے نے 5ویں, 6ویں, 7ویں, 8ویں, 9ویں, 10ویں اور 11ویں تلک پہنچایا. اپنے لیے اتنی مشکلیں برداشت کی اور 12ویں پہ لا کے چھوڑ دیا جائے کہ اب جائے جو کرو. اب تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اب تمہاری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے, اب تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں نہیں معلوم ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ امام کی طرف سے یہ نیابت عامہ کا انتظام ہے. اور وہ نیابت عامہ کیا ہے؟ خود امام حسن عسکری علیہ السلام صلوات پڑھیں محمد آپ کی طرف سے نیابت عامہ کا انتظام. کیا فرماتے ہیں امام؟ یہ ضرورت تھی امام کو, 11ویں امام کو بیان کر کے جانے کی ضرورت تھی تاکہ لوگ متوجہ رہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وسائل الشیعہ میں یہ حدیث موجود ہے. تمام تر ہماری احادیث کی جو کتب ہیں ان میں یہ حدیث موجود ہے. کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا. امام نے کیا فرمایا کہ دیکھو ہمارے راویان احادیث میں سے, یعنی ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والوں میں سے کون؟ من کان من الفقہاء, جن کے یہاں سمجھ پائی جاتی ہو. فقہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے یہاں سمجھ ہو, کمپریہنشن ہو, وہ حدیثوں کو سمجھ سکتا ہو, اقوال معصومین کو, وہ احادیث کو, وہ قرآن کی آیتوں کو, وہ امام کی باتوں کو سمجھنے کے لائق ہو, فقیہ ہو. چلتا پھرتا آدمی نہ ہو کہ وہ تمہاری ہدایت کے لیے وہ تمہیں بتانے لگے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. نہیں, اس نے ایک عمر گزاری ہو ہماری حدیثوں میں, اس نے ایک عمر گزاری ہو ہماری زندگی میں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ, من تبعیض ہے, ہر فقیہ نہیں کہ جو بھی مجتہد ہو گیا آپ اس کی تقلید کر لینی ہے. اس کے لیے امام نے ایک 4 دیواری قائم کی ہے, ایک گھر بنایا ہے کہ جو اس گھر کے اندر بیٹھا ہو وہ تمہارا مجتہد ہے. امام نے ایک باؤنڈری لگائی ہے, 4 چیزیں امام نے بیان کی ہیں کہ اگر یہ 4 چیزیں ہوں تو وہ تمہارا مجتہد ہے, وہ تمہیں گائیڈ کرنے کے لائق ہے, وہ تمہیں ہم تلک پہنچائے گا, ورنہ نہ جانے کہاں تم لٹ جاؤ گے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. ہوتا نا بہت سے آدمی کی جیب کٹ جاتی ہے اور اسے گھر سے وہاں تلک پتہ ہی نہیں چلتا, جب وہاں پہنچ جاتا ہے تب ہاتھ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جیب کٹ گئی. بہت سے لوگ قیامت میں ایسے ہی ہوگا کہ یہاں سے سوچ کے جائیں گے کہ اتنی عبادتیں کر کے آئے ہیں, اتنی عزاداری کر کے آئے ہیں, اتنی نمازیں پڑھ کے آئے ہیں, اور کہاں جیب کٹ گئی, یہاں پتہ ہی نہیں چلا, وہاں جا کے پتہ چلے گا. کیوں؟
اس لیے کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، رہزنوں کے حوالے کر دیا، رہبروں کو چھوڑ کے رہزنوں کے حوالے کر دیا. اور رہبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ چوروں سے بچائے. لیکن جب رہزن ہی کو رہبر مان لیا جائے گا تو وہ خود ہی جیب کاٹ لے گا. چوروں سے بچنے کے چکر میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب خود اپنے قافلے میں لوٹ گئے ہیں. آج یہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں. دشمنوں سے ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اپنے ماحول میں اب ہمیں خطرے کا. اپنے آپ کو سوچنے اور سمجھنے اور اپنی نسلوں کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اپنی نسلوں کو صحیح دین دینے کی ضرورت ہے. انہیں صحیح گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم آل محمد سے اپنے آپ کو قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو قریب کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا ہاتھ مراجعین کرام کے ہاتھ میں دے دیں. آپ کی دنیا بھی محفوظ ہوگی، آپ کا دین بھی محفوظ ہوگا. ان کے ہاتھ میں دین دے، ان کے ہاتھ میں اپنی اولاد کا ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے، اپنے معاشرے کا ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ کو آل محمد کے ہاتھ میں دیں گے. اس لیے کہ ان کی زبان پہ اپنا کلام نہیں ہے. امام نے جو چار چوب بنائی ہے، جو امام نے باؤنڈری بنائی ہے، جو امام نے چار دیواری بنائی ہے، اور جو بیان کیا اللہ کا شرائط کوئی عام شرائط نہیں. امام نے فرمایا ہر فقیہ نہیں، من کان من الفقہاء، تمیز ہے. ہر فقیہ نہیں، وہ فقیہ کون؟ سائلا لنفسہ، کہ جو اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتا. سائلا، معصوم نہ ہو لیکن معصوم کے رستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب یہ کہہ کے نہ چھوڑ دینا کہ صاحب معصوم کے ہوتے ہوئے ہم غیر معصوم کو کیسے معلوم کریں، کیسے اس کی اطاعت کر لیں. یہ امام فرما رہے ہیں، غیر معصوم کے لیے فرما رہے ہیں. من کان من الفقہاء سائلا لنفسہ. پہلی دیوار امام نے لگائی. پہلی دیوار یہ ہے کہ سائلا لنفسہ، وہ اپنے نفس کا تابع نہ ہو، وہ اپنے نفس کو بچاتا ہو گناہوں سے، وہ گناہوں سے محفوظ رہتا. مسون عن الخطا، معصوم عن الخطا کا لفظ نہیں ہے، سائلا لنفسہ. معصوم میں اور سائن میں کیا فرق ہے؟ معصوم جسے اللہ محفوظ رکھے، سائن وہ ہے کہ جو خود اپنے آپ کو محفوظ رکھے، جو کوشش کرے اپنے آپ کو بچانے کی. سائلا لنفسہ، جو اپنے نفس کو، معصوم ایک درجہ ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے. سائلا مسون عن الخطا، سائلا لنفسہ، کہ جو اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتا ہو. حافظا لدینہ، اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو. اسے معلوم ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اسے معلوم ہو کہ مستحب کیا ہے اور مکروہ کیا ہے، اسے معلوم ہو کہ یہ حکم شریعت کے اندر ہے یا شریعت کے باہر ہے. یہ نہیں کہ محبت میں جو جی چاہا وہ کر لیا اور اس پہ ثواب مل جائے گا، بلکہ اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ یہ دین کے اندر ہے یا دین کے باہر ہے. حافظا لدینہ، وہ دین کا محافظ ہو، وہ دین کی حفاظت کرنے والا ہو، وہ اپنے دین کا حافظ ہو. حافظا لدینہ، وہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو. مخالفا علی ہوا، اور اپنی خواہشات کی مخالفت کرنے والا ہو. تیسری دیوار مخالفا لہوا، وہ اپنی ہوا نفسانی کا، وہ اپنی خواہشات کا، وہ اپنی تمناؤں کا، وہ اپنی ڈیزائرز کا مخالف ہو. وہ ڈیزائرز جو دین کے مخالف ہے، ان ڈیزائرز کی مخالفت کرتا ہو. مخالفا علی ہوا، وہ اپنی آرزوؤں کا تابع دار نہ ہو بلکہ اپنے خدا کا مطیع و فرما پڑتا ہو. چوتھی شرط امام نے یہی لگائی ہے، مطیعا لامر مولا، وہ اپنے مولا یعنی اپنا خدا. اب اگر امام بھی کہہ دیا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، اس لیے کہ امام کا حکم بھی خدا کا حکم ہے. مطیعا لامر مولا، وہ اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو، اگرچہ یہاں پہ خدا مراد ہے. اور خدا کے مراد ہونے سے امام باہر نہیں ہے، رسول باہر نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اور امام اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر رہے، جو بھی بیان کر رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے بیان کر رہے ہیں. مطیعا لامر مولا، وہ امر الہی کا تابع دار ہو، امر الہی کا فرما بردار ہو، امر الہی کی اطاعت کرنے والا ہو. یہ چار دیواریں امام نے لگائی ہیں کہ کہاں جانا ہے ہماری غیبت کبریٰ میں. یہ روڈ میپ امام نے ہمارے حوالے کیا کہ کتنے بھی اچھے تم چلنے والے ہو، اگر یہ چار چیزیں، یہ بیریگیٹس اگر نہ لگائے تو ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے. روڈ بہت اچھا ہے، دیکھنے میں بڑا آسان نظر آ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ صاحب فرش اعظم بچھی ہے اور ممبر لگا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی سوچے کہ بڑا اچھا ہے، اب تو آ گئے امام حسین کی پناہ میں. لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ یہ چار چیزیں ہیں
دین اس سے لینا کہ جس کے اندر یہ چار چیزیں پائی جا رہی ہوں، ورنہ اچھے راستے پہ بھی ایکسیڈنٹ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ امام نے فرمایا چار چیزیں اس کے اندر تلاش کرنا، سائلن لنفسہ ہی، وہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتا ہو، حافظاً لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو۔ دین کی حفاظت صرف ایسا نہیں ہے ڈنڈا لے کے دین کی حفاظت ہوتی ہے، تلوار یا بندوق لے کے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ دین کی حفاظت علم حاصل کرنے سے ہوتی ہے، عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ دین کی حفاظت ایسے نہیں ہوتی ہے کہ ہم کہنے لگے کہ صاحب ہم بھی اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے کن چیزوں کو حلال کیا ہے، کن چیزوں کو حرام کیا۔ اور اگر ہمیں حلال اور حرام ہی کا پتہ نہیں ہے اور ہم کہنے لگے کہ ہم بھی اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف خالی کلام ہے، یہ صرف اور صرف بکواس ہے، یہ صرف اور صرف اپنا لقلقہ زبانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے ایک مریض سوچنے لگے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں بغیر دوائی کے، ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، ڈاکٹر کے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ اس کا سوچنا اس کو ٹھیک نہیں کرنے والا ہے، جب تک کہ اس سے صحیح دروازے پہ صحیح ڈاکٹر کو تلاش نہیں کرے گا جو اس کا علاج کرے، تب تک یہ ٹھیک ہونے والا نہیں۔ پروسیس ہے ہر چیز کا۔ اللہ نے اس کائنات کو اسباب پہ رکھا ہے، بغیر اسباب کے نہیں ہے۔ ہر چیز میں کاز اینڈ ایفیکٹ کی تھیوری چل رہی ہے، ہر چیز میں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا اگر ہر چیز میں کاز اینڈ ایفیکٹ کی تھیوری چل رہی ہے تو پھر یہ دینداری جو ہو رہی ہے، اس دینداری سے جو لوگ بے دین ہو رہے ہیں، اس دینداری سے جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اس میں کیا کاز اینڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں؟ اس میں بھی کاز اینڈ ایفیکٹ ہیں، اس میں بھی گمراہ ہونے کے چانسز ہیں۔ کیوں چانسز ہیں؟ دیکھیں، دین جب بیان نہیں کیا جائے گا، جب پابندیاں لگا دی جائیں گی، لوگ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو دین کو ایک دم ڈیوائڈ کیا ہے نا، مرجعیت کو تو ایک دم ڈیوائڈ، مرجعیت کو تو لوگ ایک دم آگ بگبولا ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ کہاں سے آ گیا۔ یعنی ہمارے یہاں یہ چیپٹر ہی بالکل الگ کر دیا گیا ہے، مرجعیت کا تصور ہی الگ رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی اہل بیت اور مرجعیت یہ دو مخالف چیزیں ایک دوسرے کے بنا لی گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مرجعیت اسی ولایت اہل بیت کا استمرار ہے، اس کا کنٹینیوس ہے۔ اس کے بغیر ہم نہ آل محمد تلک پہنچ سکتے ہیں، نہ خدا تلک پہنچ سکتے ہیں۔ اب کیسے؟ دیکھیے جتنا، دیکھیے یہ پورا سولر سسٹم چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے سولر سسٹم، اور اس سولر سسٹم میں جتنے بھی بہرحال پلینٹس ہیں، تقریباً 8 یا 9 جتنے بھی ہیں، تو سب کی روشنی ایک سی ہے۔ سورج تو ہے ہی روشن، لیکن سب کی روشنی ایک جیسی تو نہیں ہے نا۔ کوئی بہت زیادہ چمکتا ہے، سیٹرن ہے وہ سب سے زیادہ چمکتا ہے، اور بہت سے پلینٹس ہیں جو بہت زیادہ چمکتے ہیں، مرکری ہے سب سے زیادہ چمکتا ہے۔ تو یہ کیوں چمک رہا ہے؟ یہ چمک اس لیے رہا ہے کہ جو پلینٹ سورج سے اوروں سے زیادہ قریب ہے وہ اوروں سے زیادہ چمک رہا ہے۔ یہ عقل ہے، کائنات میں اللہ نے ہر جگہ عقل کو رکھا ہے، یہ ایسے ہی نہیں چمک رہا ہے۔ یہ سورج سے جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا زیادہ چمک رہا ہے، جس کی قربت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ چمکے گا۔ یہ 4 ڈسٹینس اگر کم کر کے کوئی اپنے آپ کو امام سے قریب کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی وہ جھلک نظر آنے لگے گی، وہ نور نظر آنے لگے گا، وہ کمال نظر آنے لگے گا کہ جو امام میں نظر آتے ہیں، نظر آنے لگے گا۔ لیکن اس کے لیے پرہیزگاری، اس کے لیے آل محمد کے دین کی فرما برداری، اس کے لیے آل محمد کے دین پہ چلنا ہوگا، اس کے لیے آل محمد کے دین پہ عمل کرنا ہوگا۔ میرے پاس وقت ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ صلوات پر محمد و آل کوئی نہیں، اس میں تمام کر دوں گا اپنی بات۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیسے اہل بیت علیہ السلام کے قریب ہوا جاتا ہے۔ یہ 4 ڈسٹینس ہے جو امام نے بیان کیے کہ اگر ہم ان 4 چیزوں کو کنٹرول کر لیں تو ہماری قربت آل محمد سے بڑھ جائے گی، اہل بیت علیہ السلام سے بڑھ جائے گی، ہمارے لیے غیبت کم ہو جائے گی، ہمیں ظہور کے نزدیک ہو جائے گی۔ یعنی غیبت اور ظہور بھی سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہے۔ کسی کے لیے غیبت اتنی ہے کہ وہ امام کے برابر میں بھی بیٹھا ہوگا تب بھی امام غائب ہوں گے، اور کسی کے لیے ظہور ایسا ہوگا کہ وہ امام سے کوس سے دور ہوگا پھر بھی امام اس کے لیے ظاہر ہوں گے۔ اس دور میں نہیں کہ جب امام ظہور کریں گے، آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے غیبت ہے ہی نہیں، اور بہت سے کے لیے کربلا پہنچ جائے وہاں بھی غائب ہے امام۔
امام کے برابر میں بھی پہنچ جائے تب بھی، یعنی جو ایک کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے تھی وہ کنیکٹیوٹی اگر نہیں ہو پا رہی ہے تو قریب ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر وہ کنیکٹیوٹی دور ہو کے بھی ہو رہی ہے وہ ڈسٹینس امام نے بیان کر دیا ہے۔ 4 ڈسٹینس جو ہے یہ صرف مراجع کے لیے بیان نہیں ہوئے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے بیان ہوئے ہیں کہ جو ہم سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ ان 4 چیزوں پہ عمل کرے، بے دین نہ ہو، حافظا لدینہ، وہ اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنی خواہشوں کا پیروکار نہ ہو، مطیعا لامر مولا، وہ اپنے مولا کے امر کو دیکھے، اپنے مولا کے حکم کو دیکھے، سائلا لنفسہ، گناہوں میں ڈوب نہ جائے بلکہ گناہوں سے اپنے آپ کو باہر نکلنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ زندہ وہ نہیں ہوتا کہ جو دریا کی موجوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، زندہ وہ ہوتا ہے جو موجوں سے لڑتے ہوئے باہر نکلے، یہ زندگی ہے۔ اب یہ امام نے بیان کیا، میں بہرحال یہ چھوٹا سا واقعہ جلدی سے بیان کر دوں چونکہ بہرحال کیا ہے، آیت اللہ کرمان شاہی کے زمانے کا واقعہ ہے۔ تہران میں ان کا حوزہ تھا، وہ بڑے مقدس اور بڑے بہترین عالم تھے۔ اسی دور میں کسی ایران کے کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں، کسی قریے میں ایک عالم دین تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے، بڑا وقت انہیں ہو گیا تھا۔ جب بڑا وقت انہیں ہو گیا تھا، شیخ حسن شاید ان کا نام تھا، وہ بڑے وقت سے نماز پڑھاتے تھے، جب ان کے پوری زندگی انہیں نماز پڑھاتے ہوئے ہو گئی، ایک دن ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو قریہ والوں کو اور گاؤں والوں کو یہ فکر ہوئی کہ اب کون نماز پڑھائے گا۔ اب سب میں پریشانی ہوئی کہ بھئی اب تو یہ مسجد ویران ہو گئی، مسجد سنسان ہو گئی، اب کسی عالم کا انتظام کیا جائے۔ تو ہم لوگ بیٹھ کے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ بھئی کسے لایا جائے اور کسے بلایا جائے اور کسے رکھا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی وہ ان کے ایک فرزند تو ہیں، وہ جوان ہیں، انہیں نماز کے لیے رکھ لیا جائے۔ کہ انہیں کیسے رکھو گے، وہ تو کوئی نہ عالم ہے، نہ مولوی ہے، نہ انہوں نے کوئی مدرسے میں درس پڑھا ہے۔ کہ نہیں، اگر وہ مان جائیں گے تو صحیح ہے، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ لوگ بہرحال ایک اس میں آگے بڑھا اور اس نے چمچا گیری کا کام کرتے ہوئے کہ چلے میں انہیں راضی کر لوں گا۔ کہا کیسے راضی کر لوں؟ کہا وہ میری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتہ بھجوایا تھا، ہم نے انکار کر دیا تھا، لیکن اگر وہ اس عہدے کو قبول کر لیں گے تو ہم شادی کر دیں۔ اب یہ پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے ایسے بات یہ ہے، آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ اب انہوں نے بھی ان کی تعزیت کو قبول کیا۔ کہا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد کو خالی نہ ہونے پائے اور آپ یہاں سے جانے نہ پائیں، آپ ہماری نمازیں پڑھا۔ کہا میں کیسے پڑھا سکتا ہوں، میں تو کسی مدرسے میں بھی نہیں گیا، کسی عہدے میں بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اگر آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے تو آپ نماز پڑھا بھی سکتے ہیں، یہیں سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ فارسی کا مقولہ ہے کہ پیر می پرد مریدان می پرانت، کہ پیر تو اڑتے ہیں لیکن مرید جو ہوتے ہیں وہ اڑاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے، اب بہت سے لوگ مجتہد کے سامنے اسی طریقے سے تو آ جاتے ہیں، نہ کوئی علمی بساط ہے نہ کچھ ہے۔ بہرحال وہ کیا ہوا کہ بھئی ایسا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں گے؟ کہا نہیں نہیں بھائی میں کیسے پڑھا سکتا ہوں۔ کہا نہیں، وہ ذرا ان کا امامہ لائے اور انہوں نے ان کے سر پہ رکھ دیا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ مچھلی جب پانی میں جائے گی تو خود تیرنا سیکھ جائے گی۔ بہرحال دین کو ہلکا سمجھ لیا، حافظ الذی، نہیں، دین کی محافظت کریں، ہر کسی کے حوالے اپنا دین نہ کر دیں، ہر کسی کو اپنا رہبر نہ مان لیں، ہر کسی کو اپنا لیڈر اور پیشوا نہ تسلیم کر لیں۔ بہرحال وہ زمانہ جب ہے مشکل سے مولوی ملتے ہوں گے، بہرحال میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس دور کے حالات کیا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہندوستان میں جب اتنا برا حال گزرا ہے کہ لوگوں کو بغیر نماز میت کے دفن کر دیا گیا تنظیم کے قائم ہونے سے پہلے، تو بہرحال اس دور میں شاید مولوی جلدی سے نہ ملتے ہوں۔ انہوں نے بھی سوچا کہ چلے اپنی نمازیں تو ہو ہی جائیں گی، جب یہ خود پڑھ لیتا ہے تو ایک آدمی کم سے کم معین ہو جائے گا، مسجد آباد رہے گی۔ بہرحال جو بھی ان کی فکر اور جو ان کی نیت رہی ہو۔ اب بہرحال سر پہ امامہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد کہا کہ بسم اللہ۔ اب بہرحال روٹین شروع ہو گیا، تقریباً 12 سال گزر گئے۔ 12 سال گزر گئے تو جب ایک دن نماز کی پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا کہ بال سفید ہونے لگے۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ تو عمر جا رہی ہے۔ تھوڑا غور و فکر کیا اور آنے کے بعد مسجد میں آئے، جب مصلی پہ پہنچے اور لوگوں نے سب بنائی تو ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے مصلی چھوڑ کے، بھائی دیکھیں میں نے اب تک 12 سال آپ کو نماز پڑھا دی، لیکن میرے پیچھے پڑی ہوئی نمازوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول بھی ہو جائے گی، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط۔ جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی میں نے تمہیں پڑھا دی، اور مسئلے بھی جو تم نے پوچھے ہیں وہ کوئی میں نے کتابوں سے پڑھ کے نہیں بتائے، جو میرے سمجھ میں آیا وہ میں نے بیان کر دیا، جو مجھے اچھا لگا، جو میری سمجھ میں آیا کہ شاید اللہ کا حکم یہی ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔
میں تمہاری نمازوں کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. جسے اپنی نمازیں بچانی ہو اپنی نمازوں کا اعادہ کر لے, اپنی نمازوں کو دوبارہ پڑھ لے. اور لوگ بڑے ناراض کہ بھئی یہ کیا کیا, لیکن اللہ اکبر, دیر سے صحیح مگر جاگ تو گیا. اتنا کم سے کم اس کے نفس نے اسے جھنجھوڑا, سائن لنفسہ ہی, کہ اپنے نفس کو اس نے جھنجھوڑا, اور جھنجھوڑنے کے بعد یہ اقرار کر لیا. نہیں تو ہو سکتا تھا کہ وہیں سے مصلی چھوڑ کے چلا جاتا, لوگوں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, اپنی بھی عزت محفوظ رہتی اور زندگی بھی اچھی گزر جاتی. بہرحال اب یہیں سے اپنے آپ کو بدل سکتا تھا, لیکن اس نے لوگوں کو بھی باخبر کیا کہ میں تمہاری نمازوں کی گارنٹی نہیں لے سکتا ہوں. جسے اپنی نمازیں دوبارہ پڑھنی ہو وہ پڑھ سکتا. اب اس کے بعد کیا ہوا, اب مصلی تو چھوڑ دیا, لیکن اپنے ہی دل میں کہ کاش کچھ علم حاصل کر لیا ہوتا باپ کے رہتے ہوئے تو آج یہ ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا, آج ہم بھی عالم ہوتے. اور یہ تو کیا اب بھی شروع کر سکتا ہوں, اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے. کہ نہیں اب تو یہ بہت گزر گئی, اب کہاں, اب یہ ارادے کر ہی رہا ہے. کتنے میں ایک شخص سامنے سے گزرا, اس نے کہا کہ بھئی کیوں پریشان ہوں. اب اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسے ایسے میں تو نہیں چاہ رہا تھا, مگر لوگوں نے سر پہ امامہ رکھ دیا, کھڑا کر دیا, اور میں بھی دعوتوں میں اور لوگوں کی واہوائی میں اتنا گم ہو گیا کہ میں نے بھی 12 سال نماز پڑھا دی, لیکن اب میرا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا, لہٰذا منع کر دیا. لیکن سوچ رہا ہوں کہ اگر علم حاصل کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. کہ پھر اب کیوں نہیں حاصل کر سکتا, کہ اب کہاں اتنی عمر, اب کون مجھے پڑھائے گا. کہا نہیں, میں ایک جانتا ہوں مولانا کو, تہران جا رہا ہوں میں, میرے ساتھ چلو, وہاں میں تمہاری بات کرا دوں گا, وہ تمہیں پڑھا دیں گے. اور وہ انہیں لے کے آ گئے, اور لے کے آنے کے بعد کہا کہ دیکھو سامنے مدرسہ ہے, اور مدرسے کے سامنے آیت اللہ کرمان شاہی کا گھر ہے. ان کے دروازے پہ دق الباب کرنا, اور دق الباب کرنے کے بعد کہنا کہ وہ ہاسٹل میں 9 نمبر کا کمرہ خالی ہے, اس کی چابی دے دیجئے, میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اور جب وہ چابی دے دو تو ان سے کہیے گا کہ مجھے کچھ پڑھا بھی دیجئے, آدھا گھنٹہ پڑھا دیجئے. اور اگر وہ منع کرنے لگے کہ میں نہیں پڑھا سکتا تو ان سے کہیے گا کہ نماز ظہر سے پہلے آدھا گھنٹہ تو آپ کا خالی ہے ہی, اسی میں پڑھا دیجیے. وہ کہتا ہے کہ بہرحال سیدھا سادہ آدمی, بہرحال اس نے جانے کے بعد دق الباب کیا, انہوں نے دروازہ کھولا, اور دروازہ کھولنے کے بعد ان سے کہا کہ ایسا ہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں, ہاسٹل کے 9 نمبر کی چابی دے دیجئے, 9 نمبر کمرے کی, میں اس میں رہ لوں گا, اور مجھے تھوڑا پڑھا بھی دیجیے. کا پڑھانے کے لیے تو میرے پاس وقت ہی نہیں ہے, پورا وقت گزر جاتا ہے. کہا نہیں, نماز ظہر سے پہلے آدھا گھنٹہ مل جاتا ہے آپ کو, اس میں پڑھا دیجیے گھر پہ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں آدھا گھنٹہ تو بچتا ہے. انہوں نے قبول کر لیا, نہ یہ متوجہ نہ وہ متوجہ کہ ہو کیا رہا. اب یہ درس ہونے لگا. اب ایک دن جو تھی وہ بیوی چڑ گئی کہ آدھا گھنٹہ تو ملتا ہی تھا گھر میں آنے کا, اور گھر میں لوگ بچوں کو وقت دینے کا. اس نے چھوڑ کے جو تھا کتابیں دکھا دی, کتاب چھپا دی کہ نہ کتاب ہوگی, نہ کوئی پڑھائے گا, اور نہ یہ وقت جائے گا. اب انہوں نے آیت اللہ نے بہت ڈھونڈا, لیکن وہ کتاب نہیں ملی. اور اس سے معذرت کر لی کہ بھائی وہ کتاب پتہ نہیں کہاں کھو گئی, کتاب ہی نہیں مل رہی ہے. اب بہرحال وہ ہوا کیا تھا اتنے بھی میں نہیں معلوم ہے کہ کس نے کتاب چھپا دی اور کس نے کیا ہوا. لیکن جب وہ وقت ختم ہونے لگا تو بیوی نے یہ حرکت کی اور وہ کتاب چھپا دی کہ یہ جو وقت تھا جو بچوں میں گزرتا تھا وہ بھی اسے دے دیا, لہٰذا وہ کتاب چھپا دی. اب جو 2-3 دن گزر گئے تو 2-3 دن گزرنے کے بعد پھر وہ طالب علم دروازے پہ آیا اور دق الباب کیا, اور دق الباب کرنے کے بعد کہا کہ آپ کب سے پڑھائیں گے. کہا کتاب ہی نہیں مل رہی ہے. کہا کتاب تو ہم بتائے دیتے کہاں رکھی ہے. کہاں رکھی ہے. کہا آپ کے گھر میں جہاں پہ یہ بستر طے کر کے رکھے جاتے ہیں اسی میں ایک لال کپڑے میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے. اب جب اس نے یہ کہا کہ لال کپڑے میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے, یہ چھوڑ کے کہ تجھے میرے گھر کی خبر کہاں سے ہے, اور تو ہے کون. اب ان کا پورا پیچھے کا بھی یاد آنے لگا کہ اس نے مجھ سے کہا 9 نمبر کی چابی دے دے. اسے کیسے معلوم کہ 9 نمبر کا کمرہ خالی ہے, اسے کیسے معلوم کہ میرا آدھا گھنٹہ نماز ظہر سے پہلے کا جو ہے وہ آرام میں گزرتا ہے, اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ کتاب وہاں رکھی. کہا تجھے کیسے معلوم ہے, تو کو ہے کون. کہا میں کوئی نہیں ہوں, میں تک طالب علم ہوں, پڑھنے کے لیے آیا ہوں. کہا کس نے بتایا ہے. کہ وہ ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جب کبھی مشکل میں پھنسنا تو میرے پاس آ جانا, میں بتا دوں گا تمہیں. اور جب یہ 2-3 دن سے کتاب نہیں مل رہی تھی تو میں پھر ان کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے کہا تھا کہ فلاں مسجد میں ملوں گا, اور انہیں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ کتاب تو وہاں رکھی ہوئی ہے, ان سے کہنا کہ وہاں کتاب اٹھا کے وہ پڑھا. اس نے اتنی غور و فکر نہیں کہ اتنا دماغ ہوتا تو شاید غور و فکر کرتا. لیکن آیت اللہ کرمان شاہی نے سمجھ گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کہ یہ بتاؤ کہ کبھی ان سے ان کا نام بھی پوچھا ہے. نہیں کہاں نام تو پوچھا تھا, ان کا سید مہدی نام بتا رہے تھے.
محمد وآل محمد. کہا تو ایک کام کرو، اپنے دوست سے ہمیں بھی ملوا دو. جو تمہارے دوست ہیں اسے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، وہ تو اپنا دوست ہی سمجھے بیٹھا ہے. کہا ذرا وقت لے کے ذرا ہمیں بھی ملوا دو. کہا وقت لینے کی کیا ضرورت ہے، چلو میرے ساتھ میں ملوا دیتا ہوں. کہا نہیں، وقت لے لو، پتہ نہیں وہ ملنا پسند بھی کریں گے یا نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہے. تو یہ آیا اور آنے کے بعد وہاں بات کی، اور بات کرنے کے بعد پھر جو جواب ملا وہ لے کے پہنچ گیا کہ ہاں انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم سے وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے گناہوں کے اقرار سے اس منزل پر پہنچ گیا تھا کہ ہم خود اس سے ملنے آ گئے. سائلا لنفسہ، بھری پڑی ہے تاریخ علماء اور مجتہدین اور حافظان دین سے امام کی ملاقاتوں سے. اللہ اکبر. 2 منٹ کے مسائل دیے گئے چونکہ ایام اعزاء ہیں، شاید یہ ایام اعزاء کی آخری درس ہے. آیت اللہ سید جلال الدین گل پائے گانی وہ کہتے ہیں کہ کچھ ریاضتیں ایسی ہیں، کچھ مرحلے ایسے ہیں کہ اگر انسان اس پہ عمل کرے، کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ ریاضتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کو انجام دے تو وہ کربلا کے مناظر کو دیکھ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کہ کچھ ریاضتیں ایسی ہیں کہ جنہیں مستقل انجام دیا جائے تو کربلا کے مناظر نظر آ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کربلا کے ہر مناظر نظر نہیں آ سکتے. اس لیے کہ کچھ مناظر تو وہ ہیں کہ جنہیں قلب انسان برداشت نہیں کر سکتا. وہ کربلا کے مناظر کے جنہیں قلب انسان برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. کون سے کربلا کے مصائب ہیں کہ امام فرماتے ہیں وَلَابْ کے اَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَتْ دُمُوعُ دَمَا. اے جد مظلوم، آپ کی مصیبت ہو کہ جب میری آنکھ کے آنسو رکتے ہیں تو میں خون کے آنسو ہوتا ہے. کسی عالم دین نے کہ امام کو خواب میں دیکھا، اور امام کو خواب میں دیکھا تو امام سے سوال کیا مولا وہ کون سی مصیبت ہے جس پہ آپ خون کے آنسو رکھتے ہیں؟ مولا کیا وہ علی اکبر کی شہادت ہے جس پہ آپ خون کے آنسو رکھتے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، اگر علی اکبر زندہ ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پہ خون کے آنسو روتے. مولا کیا وہ عباس کی شہادت ہے؟ کہا نہیں، اگر عباس زندہ ہوتے تو وہ بھی اس پہ خون کے آنسو روتے. کہا مولا کیا وہ امام حسین کی شہادت ہے؟ کہا نہیں، اگر حسین زندہ ہوتے تو وہ بھی اس پہ خون کے آنسو آتے. اللہ اکبر. مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے جس پہ آپ خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں وہی مصیبت ہے جسے چوتھے امام یاد کر کے 40 سال تک آنسو بہاتے رہے، 35 سال تک آنسو بہاتے رہے. کون سی مصیبت؟ اللہ اکبر. الشام الشام الشام. مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں ایسے لایا گیا جیسے غلام اور کنیز سے بلایا جاتا.